السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان افیئرس کو۔ تو چلتے ہیں فرسٹ ایم سی کیوز کی طرف۔ پاکستان آفیشیلی جوائنڈ ایس سی او ایز اے فل ممبر ان وچ ایئر؟ 5 جون 2017، 9 جون 2017، 7 جون 2017، 6 جون 2017۔ تو کریکٹ آپشن ہے 9 جون 2017۔ ایس سی او کا اگر ہم مخفف دیکھیں تو اس کا مخفف ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، اور اس کے ہیڈ کوارٹرز کو دیکھیں تو یہ چائنا کے شہر بیجنگ میں واقع ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز۔ دی ٹوٹل ایریا آف فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز فاٹا از 23,220 اسکیئر کلومیٹرز، 21,220 اسکیئر کلومیٹرز، 27,220 اسکیئر کلومیٹرز، 25,220 اسکیئر کلومیٹرز۔ تو کریکٹ آپشن ہے 27,220 اسکیئر کلومیٹرز۔ فاٹا ایک سیمی آٹونومس ٹرائبل ریجن ہے جو کہ اب کے پی کے کا حصہ ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز۔ دی فرسٹ خلافت کانفرنس واز ہیلڈ ایٹ دہلی ان نومبر 1918، نومبر 1921، نومبر 1919، نن آف دیز۔ تو کریکٹ آپشن ہے نومبر 1919۔ نیکسٹ ایم سی کیوز۔ ٹنڈا ڈیم از لوکیٹڈ ان وچ پروونس آف پاکستان؟ پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا۔ تو کریکٹ آپشن ہے خیبر پختونخوا۔ ٹنڈا ڈیم کے پی کے ڈسٹرکٹ کوہاٹ میں واقع ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز۔ دی چوری چورا انسیڈنٹ ٹک پلیس ایٹ چوری چورا in Gorakhpur on 4th February 1923, 4th February 1922, 8th February 1922, 6th February 1922۔ تو کریکٹ آپشن ہے 4th February 1922۔ اس واقعے میں اصل میں یہ ہوا تھا کہ 3 فیبروری 1922 کو کچھ لوگوں نے احتجاج کیا تھا مہنگائی کے خلاف، جس کے نتیجے میں پولیس نے کچھ اہم لیڈران کو جیلوں میں ڈال دیا تھا، جس کی بنا پر 4 فیبروری 1922 کو گورکھپور میں یعنی کہ چوری چورا کے مقام پر احتجاج کیا گیا، اور اس احتجاج کے نتیجے میں چوری چورا کے مقام پر موجود پولیس اسٹیشن کو جلا دیا گیا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز۔ وچ پاس کنیکٹس چترال ود دیر ان خیبر پختونخوا؟ شندور پاس، لواری پاس، ڈورا پاس، نن آف دیز۔ تو کریکٹ آپشن ہے لواری پاس۔ لواری پاس کی اگر ہم ہائٹ کو دیکھیں تو 12,000 سے 15,000 فیٹ تک اس کی ہائٹ ہے سطح سمندر سے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز۔ وین ڈیڈ دی پارٹیشن آف بنگال اکر؟ 15th November 1905، 16th October 1909، 16th October 1905، 15th October 1907۔ تو کریکٹ آپشن ہے 16th October 1905۔ بنگال کی پارٹیشن کو دیکھیں تو یہ لارڈ کرزون کے دور میں ہوا تھا جو کہ وائسرائے تھا، اور یہ 16 اکتوبر 1905 کو اس کی پارٹیشن کی گئی تھی، لیکن یہ بات ہندوؤں کو پسند نہ آئی اور انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کیونکہ بنگال نے زیادہ ترقی کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انگلینڈ کے کنگ جارج 5 نے 12 دسمبر 1911 کو بنگال کی پارٹیشن کو ختم کر دیا۔ اس وقت کے جو نیو وائس رائے تھے وہ لارڈ ہارڈنگز تھے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وچ کنٹری اوپنڈ دی فرسٹ ایمبیسی ان پاکستان؟ برٹین، یو ایس اے، ایران، نن آف دیز۔ تو کریکٹ آپشن ہے ایران۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایران کو دیکھیں تو ایران ہی وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو آزاد ہونے کے بعد ریکوگنائز کیا تھا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہو انٹروڈیوسڈ دی ڈاکٹرائن آف لیپس ان برٹش انڈیا؟ لارڈ ڈیلہاؤزی، ایلن بورو، ماؤنٹ بیٹن، کیننگ۔ تو کریکٹ آپشن ہے لارڈ ڈیلہاؤزی۔ لارڈ ڈیلہاؤزی گورنر جنرل تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے، جنہوں نے 1848 سے 1856 تک اپنی خدمات سر انجام دیں۔ ڈاکٹرائن آف لیپس کی بات کریں تو یہ ایک الحاق کی پالیسی تھی جسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1859 تک ہندوستان میں بڑے پیمانے پر لاگو کیا تھا۔ نظریے میں کہا گیا تھا
کہ کمپنی کے تسلط کے تحت کوئی بھی شاہی ریاست یہ کرے گی کہ اگر مذکورہ ریاست کا حکمران وارث پیدا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کے علاقے کو کس طرح عزم کیا جائے گا۔ اسی پالیسی کے بنا پر ستارا، جے پور، سنبل پور، باغات، ادے پور، جھانسی اور ناگپور کے علاقوں کو ضم کیا گیا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وچ مغل کنگ میڈ لاہور ہز کیپٹل فار 14 years؟ شاہ جہان، اکبر، اورنگزیب، بہادر شاہ ظفر؟ تو کریکٹ آپشن ہے اکبر۔ اکبر نے 1585 سے 1599 تک لاہور کو کیپٹل بنایا تھا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وین ڈیڈ دی مسلمز آف انڈیا مائیگریٹ ٹو افغانستان؟ دیوبند موومنٹ 1866، علی گڑھ موومنٹ 1886، خلافت موومنٹ 1920، فرائضی موومنٹ 1819؟ تو کریکٹ آپشن ہے خلافت موومنٹ 1920۔ خلافت موومنٹ اصل میں تحریک خلافت تھی۔ تحریک خلافت ہندوستان کے مسلمانوں نے لانچ کی تھی تاکہ عثمانی سلطنت کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس مائیگریشن کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلم علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان اب دارالحرب ہے اور مسلمانوں کو اب ہجرت کی ضرورت ہے۔ اس بنا پر ہزاروں خاندانوں نے اپنی پراپرٹیز کو بیچا اور افغانستان کی طرف موو کیا، لیکن افغانستان کے امیر نے مسلمانوں کو افغانستان میں انٹر ہی نہیں ہونے دیا۔ اس بنا پر یہ ہوا کہ بہت سارے خاندان سردی کی بنا پر وہاں مارے گئے، اور جو کچھ بچے کچھے مسلمان جب ہندوستان واپس آئے تو غربت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہو واز دی لیڈر آف دی کوئٹ انڈیا موومنٹ؟ کوئٹ انڈیا موومنٹ سے مراد ہے ہندوستان چھوڑ دو تحریک۔ آپشنز ہیں گاندھی، قائد اعظم، سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر؟ تو کریکٹ آپشن ہے گاندھی۔ گاندھی نے یہ تحریک سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران 8 اگست 1942 کو شروع کی تھی۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ود وچ ایئر لائن ڈیڈ قائد اعظم بائنڈ دی ایگریمنٹ فار دی ٹرانسپورٹیشن آف گورنمنٹ آفیشیلس؟ ٹاٹا ایئر کمپنی، ایمائریٹس ایئر کمپنی، قطر ایئر کمپنی، تھائی لینڈ ایئر کمپنی؟ تو کریکٹ آپشن ہے ٹاٹا ایئر کمپنی۔ اس ایگریمنٹ کے تحت ٹاٹا ایئر لائن نے گورنمنٹ آفیشیلز کو انڈیا سے پاکستان لانا تھا تاکہ جلد از جلد بیوروکریٹک ورک کو شروع کیا جا سکے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وین واز دی لکھنؤ پیکٹ سائنڈ؟ 1916، 1921، 1935، 1939؟ تو کریکٹ آپشن ہے 1916۔ اس معاہدے کے تحت یہ ڈیمانڈ کیا گیا کہ کونسل میں الیکٹڈ سیٹس کو انکریز کیا جائے، صوبائی خود مختاری دی جائے اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہو واز دی برٹش پرائم منسٹر ایٹ دی ٹائم آف انڈیاز پارٹیشن؟ کلیمنٹ ایٹلی، ونسٹن چرچل، لارڈ ویول، ڈیوڈ کیمرون؟ تو کریکٹ آپشن ہے کلیمنٹ ایٹلی۔ کلیمنٹ ایٹلی نے ایز اے پرائم منسٹر 1945 سے 1951 تک اپنی خدمات سر انجام دیں۔ کلیمنٹ ایٹلی اور اس کی پارٹی کی یہ خواہش تھی کہ وہ ہندوستان کے لوگوں کو سیلف گورنمنٹ کا حق دیں۔ اسی کے انڈر ہی ہندوستان میں 1945-46 کے صوبائی اور مرکزی انتخابات ہوئے تھے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وین ڈیڈ محمد علی جناح پریزنٹ ہز 14 points؟ جنوری 1928، دسمبر 1929، جنوری 1930، مارچ 1929؟ تو کریکٹ آپشن ہے مارچ 1929۔ محمد علی جناح کے ان 14 اہم نکات نے مسلمانوں کو ایک واضح ڈائریکشن دی، جبکہ اس سے پہلے تمام مسلمان کسی ایک ڈائریکشن میں موو نہیں کر رہے تھے۔ انہی نکات کی بنیاد پر ہماری ارض پاک پاکستان کے نام سے وجود میں آئی۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہو واز دی فرسٹ مسلم کمانڈر ان چیف آف پاکستان نیوی؟ ایڈمرل شاہد کریم، ایڈمرل کرامت رحمان، ایڈمرل طارق محمود، ایڈمرل محمد صدیق؟ تو کریکٹ آپشن ہے ایڈمرل محمد صدیق۔
जेम्स विल्फ्रेड जेफर्ड पाकिस्तान नेवी के पहले कमांडर इन चीफ थे, लेकिन दोस्तों सवाल में उन्होंने चूँकि पहले मुस्लिम कमांडर के बारे में पूछा है तो उसका जवाब है एडमिरल मोहम्मद सिद्दीक चौधरी, जिन्होंने 1953 से 1959 तक खिदमात सरअंजाम दी। 1972 में कमांडर इन चीफ ऑफ नेवी के ओहदे को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से रिप्लेस कर दिया गया। और अब अगर हम करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को देखें तो वो हैं एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी विच इज़ मोस्ट सीनियर? ब्रिगेडियर, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल। तो करेक्ट ऑप्शन है जनरल। अगर हम इनको डिसेंडिंग आर्डर में तरतीब दें तो सबसे पहले आता है फील्ड मार्शल, उसके बाद जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट और सेकंड लेफ्टिनेंट। ये सभी कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हु वाज द सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इन पाकिस्तान? जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अयूब खान, ज़ियाउल हक, याह्या खान। तो करेक्ट ऑप्शन है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो थर्ड चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे और पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। अयूब खान को देखें तो अयूब खान पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। ज़ियाउल हक चौथे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे और याह्या खान दूसरे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हु वाज गिवन द जॉब ऑफ डिवाइडिंग द आर्म्ड फोर्सेस एंड आर्मी एसेट्स आफ्टर पार्टीशन? फील्ड मार्शल रिचर्ड, फील्ड मार्शल ओचनलैक, फील्ड मार्शल ऑर्नल्ड, फील्ड मार्शल रॉजर। तो करेक्ट ऑप्शन है फील्ड मार्शल ओचनलैक। फील्ड मार्शल ओचनलैक बरतानिया के कमांडर इन चीफ थे सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान, और वो 1941 में कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया बन गए। उनका ये काम था कि आर्म्ड फोर्सेस और आर्मी के जो एसेट्स हैं उनको पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तकसीम करना था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, मार्शल लॉ बाय जनरल ज़ियाउल हक वाज इम्पोज्ड इन 1965, 1975, 1972, 1977। तो करेक्ट ऑप्शन है 1977। जैसे कि हम जानते हैं जनरल ज़ियाउल हक चौथे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हाउ मैनी ट्रेंड मुस्लिम ऑफिसर्स वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? 500, 1000, 2000, 2500। तो करेक्ट ऑप्शन है 2500। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान को तकरीबन 4000 ट्रेंड ऑफिसर्स की ज़रूरत थी, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ 2500 थे। तो इस बिना पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 500 आर्जी ब्रिटिश ऑफिसर्स को ऐड करना पड़ा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हेन वाज निशान हैदर अवार्डेड टू लालक जान शहीद? 1948, 1965, 1971, 1999। तो करेक्ट ऑप्शन है 1999। हवालदार लालक जान शहीद 1999 की कारगिल वार में शहीद हुए थे। उनकी इस बहादुरी पर उन्हें पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर दिया गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हेन वाज द फेमस फैसल मॉस्क ऑफ इस्लामाबाद कंप्लीटेड? 1976, 1980, 1987, 1982। तो करेक्ट ऑप्शन है 1987। इसकी तामीर को अगर हम देखें तो मशहूर तुर्किश आर्किटेक्ट वेदात दलोके ने इसे डिज़ाइन किया था और इसका जो नेम है वो सऊदी किंग फैसल के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, परूडा जिसका मुखफ़फ़ है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिसक्वालिफिकेशन एक्ट वाज पास्ड इन जनवरी 1950, जनवरी 1960, जनवरी 1949, जनवरी 1959। तो करेक्ट ऑप्शन है जनवरी 1949।
پروڈا کے اس قانون کو اگر ہم دیکھیں تو اس قانون کے تحت کسی بھی پبلک یا ریپرزنٹیٹیو آفیسر کو مس کنڈکٹ کی صورت میں نااہل قرار دیا جا سکتا تھا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے برکس از این ایسوسیشن آف 5 میجر ایمرجنگ ڈیش کنٹریز، اکانومیز، ٹریڈیشنز، ملٹریز۔ تو کریکٹ آپشن ہے اکانومیز۔ وہ 5 میجر اکانومیز کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلے ہے برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور لاسٹ پہ ہے ساؤتھ افریقہ۔ اس ایسوسیشن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 2006 میں لانچ ہوئی تھی۔ شروعات میں تو اس کے 4 ممبر تھے، لیکن بعد میں 2010 میں ساؤتھ افریقہ نے بھی شمولیت اختیار کی تھی۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہو واز دی رولر آف جموں اینڈ کشمیر ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن؟ رنجیت سنگھ ڈوگرا، نیل سنگھ ڈوگرا، ہری سنگھ ڈوگرا، جگجیت سنگھ ڈوگرا۔ تو کریکٹ آپشن ہے ہری سنگھ ڈوگرا۔ اس نااہل مہاراجہ کے فیصلے کی وجہ سے آج تک مسئلہ کشمیر پاکستان اور انڈیا کے درمیان موجود ہے اور ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے فرسٹ وومن چیف منسٹر آف آکوپائڈ کشمیر از؟ انوشا رحمان، محبوبہ مفتی، شمع خالد، سشما سوراج۔ تو کریکٹ آپشن ہے محبوبہ مفتی۔ محبوبہ مفتی جموں اینڈ کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی ایک پولیٹیشین ہیں جنہوں نے ایز اے چیف منسٹر 4 اپریل 2016 سے لے کر 19 جون 2018 تک خدمات سر انجام دیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وچ آف دی فالوئنگ از اے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان؟ انٹرچینج آف پاپولیشن، بابری مسجد، کرکٹ میچز، سر کریک۔ تو کریکٹ آپشن ہے سر کریک۔ سر کریک 96 کلومیٹر کی ٹائیڈل ایسٹوری ہے جو پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر واقع ہے۔ کریک کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ریور کی طرح دکھائی دیتی ہے مگر اس کی گہرائی ریور سے کم ہوتی ہے۔ سر کریک کو اگر ہم دیکھیں تو یہ عربین سی میں اوپن ہوتی ہے اور انڈیا کی اسٹیٹ گجرات کو پاکستان کے صوبہ سندھ سے علیحدہ کرتی ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے کامن ٹائپ آف فیملی سسٹم ان پاکستان از؟ نیوکلیر فیملی، مالٹی لوکل، جوائنٹ فیملی، نن آف دیز۔ تو کریکٹ آپشن ہے جوائنٹ فیملی۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ٹو ہوم قائد اعظم اپوائنٹڈ ایمبیسڈر آف پاکستان ان ایران؟ عبدالرب نشتر، آغا شاہی، راجہ غضنفر علی، قاضی محمد عیسیٰ۔ تو کریکٹ آپشن ہے راجہ غضنفر علی۔ راجہ غضنفر علی پاکستان بننے سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈنگ ممبر تھے جنہیں پاکستان بننے کے بعد 1947 میں منسٹر آف فوڈ، ایگریکلچر اور ہیلتھ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد آخر کار انہیں ایمبیسڈر بنا دیا گیا ایران میں، جنہوں نے 1948 سے 1957 تک خدمات سر انجام دیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وٹ ڈز پی ایس ڈی پی اسٹینڈ فار؟ پاکستان اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پروگرام، پاکستان سویڈن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، پاکستان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرام۔ تو کریکٹ آپشن ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام۔ اس پروگرام کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس نے ان پروجیکٹس اور ڈیولپمنٹ پروگرامز کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے جو وفاق اور صوبے تیار کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے پاکستان's نیشنل اینتھم واز اپرووڈ بائی دی گورنمنٹ ان 1947، 1951، 1954، 1957۔ تو کریکٹ آپشن ہے 1954۔ پاکستان's نیشنل اینتھم سے مراد ہے پاکستان کا قومی ترانہ۔ اس کا جو میوزک ہے اسے احمد جی چھاگلا نے 1949 میں کمپوز کیا اور اسے حفیظ جلندری نے 1952 میں لکھا تھا، جسے بعد میں 1954 میں اگست میں ایز اے پاکستان's نیشنل اینتھم اڈاپٹ کر لیا گیا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے پاکستان پروٹیسٹڈ اگینسٹ دی کنسٹرکشن آف بغلی ہار ڈیم بیکاز؟
It was in violation of the UN Charter. It was a violation of the Simla Agreement. It was a violation of LOC. It was a violation of Indus Water Treaty. The correct option है It was a violation of Indus Water Treaty. इंडस वाटर ट्रीटी से मुराद है सिंध दास मुआहिदा जो 1960 में कायम हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान ने बगलिहार डैम की कंस्ट्रक्शन करके इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर दी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लास्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। सेंसस से मुराद होता है मर्दमशुमारी। ऑप्शंस हैं 2001, 1999, 1998, 2017। तो करेक्ट ऑप्शन है 2017। 2017 की मर्दमशुमारी को अगर हम देखें तो उसके मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन 207 मिलियन है, जो कि 1998 से तकरीबन 57% इंक्रीज़ कर चुकी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एट द NAM समिट इन डरबन 1998 which issue was discussed concerning Pakistan? Child labor, environment pollution, Kashmir problem, repayment of loans। तो करेक्ट ऑप्शन है कश्मीर प्रॉब्लम। NAM मुखफ़फ़ है नॉन अलाइंड मूवमेंट का। ये यूनाइटेड नेशन के बाद सबसे बड़ा फोरम है क्योंकि इसमें तकरीबन 120 डेवलपिंग वर्ल्ड स्टेट्स हैं। नेल्सन मंडेला वो वाहिद शख्स था कि जिसने इस समिट में कश्मीर के इशू को रेज़ किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हेन वाज वेस्ट पाकिस्तान फॉर्मली डिक्लेयर्ड यूनाइटेड प्रोविंस? 11 अगस्त 1947, 18 सितंबर 1949, 19 मार्च 1950, 14 अक्टूबर 1955। तो करेक्ट ऑप्शन है 14 अक्टूबर 1955। इस स्कीम की बुनियाद पर वेस्ट पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद कर दिया गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान टुक प्लेस इन 1948, 1961, 1951, 1972। तो करेक्ट ऑप्शन है 1951, जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की पॉपुलेशन 75 मिलियन थी। मीन कि इसमें वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान दोनों की पॉपुलेशन को ज़ाहिर किया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ OIC? 50, 53, 55, 57। तो करेक्ट ऑप्शन है 57। अगर हम OIC के करंट सेक्रेटरी जनरल को देखें तो वो हैं हुसैन इब्राहिम ताहा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 18th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड ऑन 8 अप्रैल 2015, 8 अप्रैल 2011, 8 अप्रैल 2009, 8 अप्रैल 2010। तो करेक्ट ऑप्शन है 8 अप्रैल 2010। इस तरमीम की बिना पर पार्लियामेंट को यकतरफ़ा तौर पर डिज़ाल्व करने का जो हक़ था सदर के पास, उसे इस हक़ से महरूम कर दिया गया और मुल्क पाकिस्तान को नीम सदारती निज़ाम से पार्लिमानी जमहूरिया में तब्दील कर दिया गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है पाकिस्तान परचेज्ड गवादर फ्राम ओमान। गवादर बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन 8 सितंबर 1958, 8 सितंबर 1978, 8 सितंबर 1965, 8 सितंबर 1950। तो करेक्ट ऑप्शन है 8 सितंबर 1958। पाकिस्तान ने गवादर को ओमान से $3 मिलियन में ख़रीदा था, मीन के $30 लाख में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ताशकंद डिक्लेरेशन अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन 1946, 1952, 1966, 1971। तो करेक्ट ऑप्शन है 1966। मीन के 10 जनवरी 1966 को इस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए। ये कदम दोनों कंट्रीज़ के दरमियान 1965 में वाक़ होने वाले तनाज़े को रिज़ॉल्व करने के लिए लिया गया।
نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ان وچ سٹی از دی فیمس وزیر خان ماسک لوکیٹڈ؟ لاہور، ٹھٹہ، پشاور، بہاولپور؟ تو کریکٹ آپشن ہے لاہور۔ وزیر خان ماسک 17 سینچری میں شاہ جہان کے دور میں بنائی گئی تھی۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہو امنگ دی فالوئنگ آر کنوکٹڈ ان راول پنڈی کانسپریسی کیس؟ حبیب جالب، آغا شورش کشمیری، فیض احمد فیض، نن آف دیز؟ تو کریکٹ آپشن ہے فیض احمد فیض۔ راول پنڈی کانسپریسی کیس میں یہ تھا کہ میجر جنرل اکبر خان نے 1951 میں لیاقت علی خان کی حکومت کے خلاف سازش کو پلان کیا تھا، لیکن یہ سازش جلدی ایکسپوز ہو گئی۔ اس بنا پر میجر جنرل اکبر خان اور فیض احمد فیض کو سزائیں دی گئیں۔ فیض احمد فیض کو بھی اس میں مجرم قرار دیا گیا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہو کریٹڈ دی کریکٹر آف ٹوٹ بٹوٹ؟ الطاف حسین حالی، انور مسعود، علامہ اقبال، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم؟ تو کریکٹ آپشن ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے دی برتھ پلیس آف مرزا غالب؟ لکھنؤ، دہلی، آگرہ، امرتسر؟ تو کریکٹ آپشن ہے آگرہ۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو اور فارسی کے مشہور شاعر تھے جو 1797 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں وفات پا گئے۔ انہیں دہلی میں دفن کیا گیا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے شاہ عبد اللطیف روٹ ہز پوئٹری ان؟ پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی؟ تو کریکٹ آپشن ہے سندھی۔ چونکہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی ایک سندھی صوفی اسکالر تھے تو اسی لیے انہوں نے سندھی میں شاعری کی۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وچ پاکستانی لیڈر انٹروڈیوسڈ دی بیسک ڈیموکریسیز؟ اسکندر مرزا، ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق؟ تو کریکٹ آپشن ہے ایوب خان۔ اس بیسک ڈیموکریسی میں یہ تھا کہ پاکستان کے جو لوکل لوگ تھے انہی میں سے بیسک ڈیموکریٹس کو سلیکٹ کیا جاتا تھا اور وہی ایوب خان کو یعنی کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتے تھے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وارسک ڈیم ہیز بین بلٹ آن دی ریور؟ انڈس، کورنگ، کابل، ستلج؟ تو کریکٹ آپشن ہے کابل۔ وارسک ڈیم پشاور کی ایک وادی میں کابل ریور پر واقع ہے اور پشاور کے شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہو از دی لیریسسٹ آف وندے ماترم سانگ؟ اسد اللہ خان غالب، ممتاز مفتی، بنکم چٹرجی، ربندرا ناتھ ٹیگور؟ تو کریکٹ آپشن ہے بنکم چٹرجی۔ یہ سانگ مسلمانوں کے خلاف گایا گیا اور اس پر زور دیا گیا کہ جو ہندوستان ہے یہ صرف ہندوؤں کے لیے ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وچ لیڈر از فیمس ود ریفرنس ٹو ہز 6 پوائنٹس؟ ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو، شیخ مجیب الرحمن، محمد خان جنیجو؟ تو کریکٹ آپشن ہے شیخ مجیب الرحمن۔ یہ 6 پوائنٹس اصل میں 6 پوائنٹ موومنٹ ہے، یعنی کہ 6 پوائنٹ کی تحریک ہے جو کہ مشرقی پاکستان جسے موجودہ بنگلہ دیش کہا جاتا ہے اس میں چلائی گئی تھی۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ علامہ اقبالز بک؟ پیام مشرق، دست صبا، زبور عجم، ضرب کلیم؟ تو کریکٹ آپشن ہے دست صبا۔ دست صبا کے رائٹر فیض احمد فیض ہیں، باقی تینوں بکس علامہ اقبال نے لکھی تھیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وین واز قائد اعظم الیکٹڈ ایز دی پریزیڈنٹ آف دی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی؟ اگست 11 1947، اگست 14 1947، اگست 15 1947، اگست 16 1947؟ تو کریکٹ آپشن ہے اگست 11 1947۔ 11 اگست 1947 کو کراچی میں
سندھ اسمبلی بلڈنگ میں فرسٹ کانسٹیٹیوٹنٹ اسمبلی منعقد کی گئی جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو الیکٹ کیا ایز پریزیڈنٹ آف فرسٹ کانسٹیٹیوٹنٹ اسمبلی۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے مولانا محمد علی جوہر از بریڈ ایٹ دہلی، علی گڑھ، بیت المقدس، لنڈن۔ تو کریکٹ آپشن ہے بیت المقدس۔ مولانا محمد علی جوہر ایک اسکالر، جرنلسٹ اور ایک شاعر کے طور پر مشہور ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ تحریک خلافت میں اہم کردار ادا کرنے کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ان وچ ایئر واز علامہ اقبال گیون دی ٹائٹل آف سر؟ 1916، 1918، 1922، 1924۔ تو کریکٹ آپشن ہے 1922۔ علامہ محمد اقبال کو انگلینڈ کے کنگ جارج 5 نے 1922 میں سر کا خطاب دیا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہو واز دی مغل ایمپرر بیفور اورنگزیب؟ شاہ جہان، جہانگیر، بابر، اکبر۔ تو کریکٹ آپشن ہے شاہ جہان۔ مغل امپائر کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے مغل بادشاہ بابر تھے، اس کے بعد ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر آئے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ون آف دی فاؤنڈرز آف آل انڈیا مسلم لیگ سلیم اللہ خان واز دی نواب آف ڈھاکہ، پٹودی، بھوپال، چتاگونگ۔ تو کریکٹ آپشن ہے ڈھاکہ۔ نواب سلیم اللہ خان 1871 میں بنگال کی ایک پرومیننٹ فیملی میں پیدا ہوئے تھے۔ سر احسان اللہ خان کے گزر جانے کے بعد 1901 میں انہیں نواب آف ڈھاکہ کا لقب دیا گیا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وچ مسلم لیگ لیڈر از نون ایز شیر بنگال؟ آپشنز ہیں چودھری اے کے فضل الحق، چودھری رحمت علی، محمد علی جناح، محمد اقبال۔ تو کریکٹ آپشن ہے چودھری اے کے فضل الحق۔ یہ وہی اے کے فضل الحق تھے کہ جنہوں نے منٹو پارک لاہور میں پاکستان ریزولوشن پیش کی تھی۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہو وون دی اولمپک 2016 گولڈ میڈل ان ہاکی؟ پاکستان، رشیا، جرمنی، گریٹ برٹین۔ تو کریکٹ آپشن ہے گریٹ برٹین۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وٹ از دی لویسٹ اسکور آف پاکستان ان دی او ڈی آئی کرکٹ ریکارڈ؟ 43 رنز، 25 رنز، 30 رنز، 52 رنز۔ تو کریکٹ آپشن ہے 43 رنز۔ پاکستان نے او ڈی آئی میں اپنا لویسٹ ٹوٹل نیوزی لینڈ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف بنایا تھا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وچ آف دی فالوئنگ پاکستانی پلیئرز won دی 1994 آئی بی ایس ایف ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ؟ محمد یوسف، محمد آصف، حمزہ اکبر، شوکت علی۔ تو کریکٹ آپشن ہے محمد یوسف۔ محمد یوسف نے 1994 میں آئس لینڈ کے پلیئر کے خلاف آئی بی ایس ایف ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیتی تھی۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے نیم دی فرسٹ پاکستانی فیمیل کرکٹر ٹو ٹیک 100 وکٹس ان او ڈی آئی؟ ثنا میر، جویریہ خان، مرینا اقبال، سعدیہ یوسف۔ تو کریکٹ آپشن ہے ثنا میر۔ انہوں نے 120 ون ڈے میچز میں 151 وکٹس لیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے شعیب اختر بولڈ دی فاسٹسٹ ریکارڈڈ ڈیلیوری ڈیورنگ دی کرکٹ ورلڈ کپ ان 2003 اگینسٹ وچ ٹیم واز پاکستان پلئنگ وین دس ہیپنڈ؟ انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، نیوزی لینڈ، سری لنکا۔ تو کریکٹ آپشن ہے انگلینڈ۔ کیپ ٹاؤن میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے میچ میں شعیب اختر نے اپنی تیز ترین ڈیلیوری جس کی سپیڈ 161.3 کلومیٹر پر آور تھی بول کی۔
نیکسٹ ایم سی کیوز ہے پاکستان اسٹیل ملز واز اسٹیبلشڈ آن 1971 1972 1973 1974 تو کریکٹ آپشن ہے 1973. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہو اناگوریٹڈ دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ قائد اعظم، لیاقت علی خان، چودھری محمد علی، غلام محمد. تو کریکٹ آپشن ہے قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تھا. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وین واز دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اسٹیبلشڈ؟ 1 جولائی 1948، 2 نومبر 1946، 15 اگست 1947، 18 اگست 1949. تو کریکٹ آپشن ہے 1 جولائی 1948. یہ پاکستان کا پہلا بینک تھا اور اس کے پہلے گورنر زاہد حسین تھے. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہاؤ مچ منی واز ایگریڈ بائی انڈیا ٹو بی گیون ٹو پاکستان؟ 750 ملین، 800 ملین، 900 ملین، 920 ملین. تو کریکٹ آپشن ہے 750 ملین. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہاؤ مینی اسپیشل اکنامک زونز آر پریزنٹ ان سی پیک؟ 10، 11، 9، 12. تو کریکٹ آپشن ہے 9. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے آواز دوست ریٹن بائی مختار مسعود، احمد فراز، مستنصر حسین تارڑ، قدرت اللہ شہاب. تو کریکٹ آپشن ہے مختار مسعود. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے قصہ سوہنی ماہیوال واز ریٹن بائی وارث شاہ، میاں محمد، فضل شاہ، شاہ حسین. تو کریکٹ آپشن ہے فضل شاہ. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے دی فیمس بک دی آئیڈیا آف پاکستان از ریٹن بائی اسٹیفن کوہن، اسٹینلے وولپرٹ، کرسٹینا لیمب، ایلسٹیر لیمب. تو کریکٹ آپشن ہے اسٹیفن کوہن. اسٹیفن کوہن نے 2004 میں اپنی بک آئیڈیا آف پاکستان کو پبلش کیا تھا. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے نیم دی آتھر آف دی بک ٹائٹلڈ اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز؟ سعادت حسن منٹو، عائشہ جلال، محمد حنیف، بے نظیر بھٹو. تو کریکٹ آپشن ہے محمد حنیف. محمد حنیف نے جنرل ضیاء الحق کی موت کا باعث بننے والے ہوائی جہاز کے کریش ہونے کی بنیاد پر اس بک کو تحریر کیا تھا. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وچ از دی ہائیسٹ پیوڈ روڈ آف دی ورلڈ لوکیٹڈ ان پاکستان؟ دی رائٹ روڈ، کراکورم ہائی وے، تھر روڈ، گرینڈ سہارا روڈ. تو کریکٹ آپشن ہے کراکورم ہائی وے. کراکورم ہائی وے 4714 میٹر کی اونچائی پر واقع ہے اور اسے 1979 میں یعنی کہ 1979 میں پبلک کے لیے اوپن کیا گیا تھا. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے لینتھ آف M5 موٹر وے وچ رنز بٹوین سکھر اینڈ ملتان از اباؤٹ 350 کلومیٹر، 300 کلومیٹر، 392 کلومیٹر، 420 کلومیٹر. تو کریکٹ آپشن ہے 392 کلومیٹر. یہ موٹر وے ملتان کو سکھر سے ملاتی ہے اور یہ 6 لینز پر مشتمل ہے. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے کشن گنگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ واز بلٹ آن دی ریور؟ چناب، گنگا، راوی، جہلم. تو کریکٹ آپشن ہے جہلم. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وین واز شیخ احمد سرہندی بورن؟ 1564، 1576، 1575، 1569. تو کریکٹ آپشن ہے 1564. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وچ مغل کنگ فاؤنڈیڈ دین الہی؟ اکبر، شاہ جہان، بابر، اورنگزیب. تو کریکٹ آپشن ہے اکبر. جلال الدین محمد اکبر تیسرے مغل بادشاہ تھے.
نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وین ڈیڈ دی ایونٹ آف دی انڈین ریوولٹ اکر. ریوولٹ سے مراد ہوتا ہے بغاوت. آپشنز ہیں 1835, 1857, 1858, 1865. تو کریکٹ آپشن ہے 1857. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے آن وچ ڈیٹ واز دارالعلوم دیوبند فارمڈ. جون 4, 1897, مئی 30, 1866, اگست 6, 1877, دسمبر 10, 1856. تو کریکٹ آپشن ہے مئی 30, 1866. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ان وچ ایئر ڈیڈ پاکستان بیکم اے فل ممبر آف SCO. 2016, 2017, 2020, 2019. تو کریکٹ آپشن ہے 2017. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے آن وچ ڈیٹ ڈیڈ پاکستان کنڈکٹ دی فرسٹ نیوکلیئر ٹیسٹ. 28 مئی 1998, 7 اگست 1987, 13 اکتوبر 1984, 8 جنوری 2004. تو کریکٹ آپشن ہے 28 مئی 1998. پاکستان نے پہلا ایٹمی دھماکہ چاغی کے مقام پر کیا تھا. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے پاکستان فیسڈ ورس سیکورٹی اٹیکس ڈیورنگ وچ پیریڈ. 2010 to 2012, 2001 to 2003, 2009 to 2016, 2005 to 2019. تو کریکٹ آپشن ہے 2010 to 2012. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وٹ ایڈیشن آف دی سارک سمٹ واز ٹو بی ہیلڈ ان اسلام آباد بٹ واز پوسٹ پونڈ ان نومبر 2016. 20th, 19th, 10th, 13th. تو کریکٹ آپشن ہے 19th. یہ سمٹ اس لیے پوسٹ پون ہوا تھا کیونکہ انڈیا میں اڑی جو کہ اس کا ایک ٹاؤن ہے اس کے قریب آرمی کے ہیڈ کوارٹرز پر کچھ ٹیررسٹ نے حملہ کیا تھا جس کی بنا پر انڈیا نے اس حملے کا الزام پاکستان پر لگا دیا اور اس طرح اس نے سارک میں شمولیت اختیار کرنے سے انکار کر دیا اور سارک کا یہ سمٹ پوسٹ پون ہو گیا. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے قطر پاکستان گیس LNG واز سائنڈ آن وچ ڈیٹ. February 10, 2016, October 6, 2019, March 21, 2016, September 5, 2018. تو کریکٹ آپشن ہے February 10, 2016. پاکستان اور قطر کے درمیان اس معاہدے کو تقریباً 15 سال کے لیے سائن کیا گیا ہے. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وچ آرٹیکل آف دی 1973 کانسٹیٹیوشن پرووائڈز free and compulsory education for children. Article 25A, Article 10B, Article 14A, Article 19B. تو کریکٹ آپشن ہے Article 25A. اس آرٹیکل کے اکارڈنگ 5 سے 16 سال تک کے بچوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے اکارڈنگ ٹو دی WHO یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن دی پرفارمنس رپورٹ آف پاکستان اسٹینڈز آؤٹ امنگ 190 کنٹریز ان دی ہیلتھ سیکٹر آن وٹ نمبر. 122, 110, 50, 150. تو کریکٹ آپشن ہے 122. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے نیم آف دی انڈیا اسپوئے کیپچرڈ بائی پاکستان. تریپاٹھی, روہت سنگھ, کلبھوشن یادو, نن آف دی ابو. تو کریکٹ آپشن ہے کلبھوشن یادو. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہو واز دی فرسٹ کمانڈر ان چیف آف دی آرمی. ڈگلس گریسی, فرینک مسروی, موسیٰ خان, گل حسن خان. تو کریکٹ آپشن ہے فرینک مسروی. ڈگلس گریسی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سیکنڈ کمانڈر ان چیف آف دی پاکستان آرمی تھے. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وین واز دی سملا ایگریمنٹ سائنڈ بائی پرائم منسٹر اندرا گاندھی اینڈ پریزیڈنٹ ذوالفقار علی بھٹو.
2 जुलाई 1971, 2 जुलाई 1974, 2 जुलाई 1972, 3 जून 1973। तो करेक्ट ऑप्शन है 2 जुलाई 1972। सिमला एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम करने के लिए एक मुआहिदा था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री? आयशा जलाल, दानियाल मोइनुद्दीन, अनातोल लिविन, स्टीफन पी कोहन। तो करेक्ट ऑप्शन है अनातोल लिविन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, पीटीवी स्टार्टेड इट्स कलर ट्रांसमिशन इन 1974, 1975, 1976, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है 1976। पीटीवी ने अपनी जो पहली ट्रांसमिशन की थी वो थी 26 नवंबर 1964 को की थी, लेकिन यहाँ पूछा गया है कलर ट्रांसमिशन का, तो कलर ट्रांसमिशन 1976 को ही की गई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हु लेड द फ्यूनरल प्रेयर ऑफ कायद आज़म? मौलाना अब्दुल हमीद, मौलाना शबीर अहमद, मौलाना मौदूदी, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है मौलाना शबीर अहमद। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक? किंझार लेक, अताबाद लेक, बोरिथ लेक, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है किंझार लेक। ये कराची से 122 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और ठट्टा के टाउन से आलमोस्ट 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हु वाज द 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? हुसैन शहीद सोहरावर्दी, इब्राहिम इस्माइल चंद्रेगर, मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून। मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून को 16 दिसंबर 1957 में एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हु इज़ द राइटर ऑफ हम सफ़र? शैला अब्दुल्ला, फ़रहत इश्तियाक, शाहबानो बिलगरामी, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है फ़रहत इश्तियाक। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द टोटल नंबर ऑफ यूएस इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स इज़ 435, 538, 100, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है 538। यूएसए में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए 270 मीन के 270 इलेक्टोरल वोट्स की मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच इंडियन रिसीव्ड पाकिस्तान हाईएस्ट अवार्ड? मोरारजी देसाई मोरारजी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है मोरारजी देसाई मोरारजी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, पाकिस्तान नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय, मीन कि ये असल में पाकिस्तान नेशनल एंथम के म्यूज़िक के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कब कंपोज हुआ, बल्कि किसने कंपोज किया। ऑप्शंस हैं ज़वार हुसैन, अहमद राशिदी, अहमद ग़ुलाम अली छागला, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है अहमद ग़ुलाम अली छागला। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स ऑफ निशान हैदर? मीन के कितने ऐसे शुहदा थे जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया? 6, 8, 10, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है 10। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच कंट्री ओपनड द फर्स्ट एम्बेसी इन पाकिस्तान? ब्रिटेन, यूएसए, ईरान, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है ईरान। इसके अलावा तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।